بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہم علامات قیامت آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں. ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور جب یہ آپ کے تذکرے میں ہوں گی علامات تو پھر آپ کو موجودہ منظرنامہ یا آگے آنے والا منظرنامہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. اپنے بچوں تک آگے کی ایمانی تیاریاں کنوے کرنا آسان ہو جائے گا. میں نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا منظرنامہ حضرت مہدی کا ظہور، اس سے پہلے کے بھی حالات میں نے ذکر کر دیے تھے. حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور ان کا بہت بزی شیڈول ہوگا، اتنا بزی اور اتنی جنگوں کا انہیں سامنا ہوگا کہ ان کے پاس موجود جو لوگ ہیں ان میں سے 99% لوگ فوت ہو جائیں گے، کام آ جائیں گے. اتنی بڑی مہم وہ سر کریں گے. اس کے بعد ان کی موجودگی میں ہی ابھی ڈلوا دیں گے. اس کے بعد دجال نکل آئے گا، اور دجال اتنا بڑا میٹر ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، اور اتنا بڑا فتنہ ہے، اور اتنی بڑی ہستی ہے شیطنت کے نام پر، کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل انتظام کریں گے. ایک شخصیت کو اتاریں گے جو پیچھے ایک اولو العزم پیغمبر اور رسول رہ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے. ان کا صرف کام اس کو قتل کرنا، ان کا اصل کام اس کو قتل کرنا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، کہاں اتریں گے، وہ سب ڈیٹیل آپ کی خدمت میں آ چکی ہے. پھر اس کے بعد اس کو وہ قتل کریں گے، ایک بہت لمبی دوڑ اس کا پیچھا کریں گے، جامعہ اموی دمشق سے لے کر کے اور باب لد جو اسرائیل کا ایک شہر ہے وہاں تک اس کو دوڑا کر کے پھر اس کو قتل کریں گے. اس کے قتل کرنے کے بعد پھر تمام یہودی قتل ہوں گے، آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں گے. فَيَمْسَحُونَ وُجُوهَهُمْ، پھر ان کے چہروں کو صاف کریں گے، ان کو ڈھارس بندھائیں گے، اور انہیں بتلائیں گے کہ تمہارا درجہ آخرت میں کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے درجات ان کو بتلائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں کا نظم و نسق سنبھالیں گے. حضرت مہدی کا تو انتقال ہو جائے گا، میں نے بتا دیا تھا پوری تفصیل سے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں موجود رہیں گے. ان کے 3-4 بڑے بڑے کام ہیں. فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے جس کی پرستش آج جاری. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ پورا منہاج، یہ پورا نہج، یہ پورا اسکول آف تھاٹ ختم ہو جائے گا. نصرانیت اور عیسائیت ختم ہو جائے گی. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر جو ان کے یہاں بہت بڑی علامت ہے،
ان کی اپنی تہذیب کی، اس کو بھی ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ جزیہ بہت سرسرے الفاظ میں سمجھیے کہ جب اسلامی مملکت کہیں برسر پیکار ہوتی ہے، کہیں قتال ہوتا ہے، قتال کی نوبت ہوتی ہے، تو کمانڈر ان چیف آگے جا کر کے ان کے سامنے 3 چیزیں پیش کرتا ہے، یا تو آپ اسلام کو قبول کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور یا پھر جزیہ دینے پر راضی ہو جائیے، یعنی آپ اپنے مذہب پر رہیے لیکن ہم آپ کے اوپر، آپ کی سیکورٹی کے اوپر، سسٹم کے اوپر جو کچھ بھی خرچ کریں گے وہ بطور جزیہ آپ کو خود ادا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کے حقوق وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، یہ اہل ذمہ اور ذمی بھی کہلاتے ہیں، اصحاب جزیہ بھی کہلاتے ہیں، یعنی ان کے بھی حقوق پھر وہی ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو دونوں چیزیں پر، تیسرا آپشن یہ ہے کہ 2 ہاتھ کر لیتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ تو وہ جزیہ اسی رقم کو کہتے ہیں جو وہ ایک ٹیکس ہے، یعنی ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا کہ ان کا جو نظام پانی، بجلی، حفاظت، ان سب چیزوں کے لیے، تو وہ جزیہ کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کر دیں گے۔ کیوں ختم کر دیں گے؟ وہ تو آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، یعنی زمین پر دوسرا کوئی مذہب بچے گا ہی نہیں، صرف اسلام ہوگا، تو جزیہ کا کوئی سوال نہیں۔ تو وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ۔ اور ایک اور چیز جو بیان کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرائض اور ڈیوٹی میں سے اور کارناموں میں سے، وہ یہ کہ حتی یفیض المال، مال بہا بہا پھرے گا، مال بہا بہا پھرے گا۔ کوئی آدمی صبح سے شام تک کچھ رقم لے کے نکلے گا کہ ہم کو یہ صدقہ کرنا ہے، ہم کو یہ صدقہ کرنا ہے، شام کو تھک ہار کے واپس آ جائے گا، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ اتنی فراخی اور اتنی کشادگی ہوگی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تھوڑے سے کاموں سے نمٹنے کے بعد میں بالکل اس پوری فضا کو پرامن بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہی یہی ہیں کہ لَيَنزِلَنَّ بَيْنَكُمْ عیسیٰ ابن مریم حَكَمًا عَادِلًا، کہ ضرور بضرور عیسیٰ تم میں اتریں گے علیہ السلام ایک عادل اور منصف حاکم بن کر کے۔ پھر اس کے بعد یہ ساری ڈیوٹی بتلائیں۔ اب سارے احوال سامانیہ ہو جائیں گے تو حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معلوم ہے کیا کہیں گے کہ عیسیٰ اب ذرا ہٹ جاؤ یہاں سے، اب زمین سے ذرا ہٹ جاؤ، کہ لقد اخرجت، کہ میں اب اپنی ایک ایسی جماعت کو، ایسی قوم کو نکالنے جا رہا ہوں، لا یدان لأحد بقتالہم، کسی میں ہمت نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ اپنے ان تمام ساتھیوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں انہیں لے کر کے طور پہ چڑھ جاؤ، طور پہ چڑھ جاؤ بلندی پر، اور جو لوگ اور تمہارے ہیں ان کو اطلاع کر دو کہ وہ اپنے اپنے قلعوں میں محصور ہو جائیں، وہ اپنی مضبوط پناہ گاہوں میں اندر بند ہو جائیں، اس لیے کہ ہم اپنی ایک ایسی فورس یا ایسی قوم، ایسی جماعت نکالنے جا رہے ہیں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم آپ کو ان کے مقابلے کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، آپ ہٹ جائیے۔ اب پھر کون نکلے گا؟ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، پھر یاجوج ماجوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کا حکم دیں گے، اور وہ نکلیں گے تو ایسے تو آپ کو بھیڑ کی بھیڑ آتی ہوئی دکھے گی، لیکن وہ ہر اونچائی سے سرکتے ہوئے دکھائی پڑیں گے آپ کو۔ آپ ادھر دیوار پہ دیکھیں گے وہاں سے پھاند رہے ہیں، ادھر دیکھیں گے ادھر سے بھی پھاند رہے ہیں، ادھر سے بھی پھاند رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے اس سلسلے میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنی ذریت میں سے جہنمیوں کو الگ کیجئے، بعث النار، انہیں بعث النار کہا جاتا ہے، یعنی وہ ٹولے جنہیں جہنم میں جانا ہے انہیں نکالیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کوئی نہ کوئی پہچان تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے اگلے حصے میں سفید دانے ظاہر کیے تھے جب عہد الست لیا تھا، اور پیچھے والے پہ ہاتھ پھیرا تھا تو سیاہ دانے تھے، وہ سیاہ دانے سارے کے سارے جہنمی ہیں، تو کچھ نہ کچھ انہیں پہچان ہوگی۔ بہرحال
تھوڑا سا ٹھٹکیں گے. جہنم میں جانے کا معاملہ ہے تو تھوڑا سا ٹھٹکیں گے, پوچھیں گے کہ اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس حیرانی کو دیکھ کر کے, سراسیمگی کو دیکھ کر کے فرمائیں گے کہ گھبراؤ نہیں, تمہارے ان عام لوگوں میں سے ایک اور 999 یاجوج اور ماجوج میں سے. تو یہ تناسب ہے جہنم میں جانے والوں کا, ہمارا ان سے تناسب ہی ہے. تو اس سے آپ تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں روایات بطور ثبوت پیش کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے آپ کو. تو یہ ایک بڑی تعداد ہے. اور میں نے جو روایت پڑھی ہے, روایت کا ٹکڑا ہے, وہ اس کے آگے کا ہے کہ وہ نکلیں گے. کتنی بڑی تعداد ہوگی آپ کو تو ہنسی آ جائے گی, اس لیے کہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی میں نے پچھلے دنوں دجال کے سوال اور جواب کا تذکرہ کیا تھا. اس نے ایک سوال کیا تھا کہ بحیرہ تبریہ میں پانی ہے, تبریہ جھیل میں پانی ہے, اس کی لمبائی چوڑائی میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی 13 کلومیٹر ہے. کل 166 کلومیٹر کا اس کا ایریا بنتا ہے. اور اس کی ادھکتم گہرائی, زیادہ سے زیادہ اس کی جو گہرائی ہے وہ 157 فٹ ہے. 157 فٹ کا اندازہ ہے آپ کو. گنگا اپنے خطرے کی سطح سے اس وقت 1 فٹ سے زیادہ اوپر بہہ رہی ہے. ہماری اپنی بستی کے گھروں میں جو سب سے اونچی ہے, فروخ آباد میں سب سے بلندی پر واقع ہے, وہاں بھی پانی بھرا ہوا ہے. لیکن یہاں بھی ابھی 157 فٹ پانی نہیں ہے. تو 157 فٹ گہری اور 23 کلومیٹر چوڑی اور 23 کلومیٹر لمبی, 13 کلومیٹر چوڑی اس جھیل کے اوپر سے یاجوج ماجوج کا اگلا جو جتھا ہے وہ اس کے اوپر سے گزرے گا تو اس کا پانی پی لے گا. آپ کہو گے کتنا پانی کم ہو جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ, تو جب ان کا آخری جتھا وہاں سے گزرے گا یا وہاں پہ آئے گا تو آ کر کے کہے گا کہ شاید کبھی یہاں بھی پانی رہا ہوگا, شاید کبھی یہاں بھی پانی رہا ہوگا. یعنی ان کا اگلا حصہ اس پانی کو, اس 166 کلومیٹر مربع کلومیٹر کی اس جھیل کو وہ اس طرح پی جائیں گے. اتنی بڑی تعداد ہے کہ بعد والے آگے کہیں گے کہ شاید یہاں بھی کبھی پانی تھا. ریت نچوڑ لیں گے, وہ ریت کے نشانات سے پتہ لگائیں گے کہ یہاں پانی رہا ہوگا. وہ روایت کے جو الفاظ میں نے پڑھے ان کا ترجمہ ہے ثم یسیرون فینتہون الی جبل الخمر, پھر وہ سارے کی ساری بھیڑ اکٹھا ہو کر کے جبل خمر پہ پہنچے گی. جبل خمر کہاں ہے؟ ہوا جبل بیت المقدس, یہ بیت المقدس کا پہاڑ کہلاتا ہے. یہ بیت المقدس کے قریب میں ہے, بیت المقدس کا پہاڑ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ پہاڑ پر چڑھ کر کے کیا کہیں گے معلوم ہے؟ اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ زمین پر جب انسان مقابلہ نہیں کر سکتے, عیسیٰ علیہ السلام کی کمانڈ ہے اور ان کے ساتھ میں جو ان کی فورس موجود ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, تو بیچارے اور کون مقابلہ کر پائیں گے. اور جب انہوں نے اتنی بڑی جھیل میں پانی نہیں چھوڑا ہے, ایک ہی میٹھی جھیل ہے وہاں اس علاقے میں, اس کا جب پانی نہیں چھوڑا ہے تو وہ جانداروں کو کیا چھوڑیں گے؟ یعنی چیٹی مچھر ساری کی ساری چیزیں وہ مٹا دیں گے, سب کو کھا جائیں گے. پھر اس کے بعد بہت اپنی طاقت پہ غرور اور ناز کر کے کیا کہیں گے؟ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, کہ زمین والوں کو تو سب کو نمٹا دیا ہے ہم نے, زمین والوں کو سب کو ہم نے قتل کر دیا ہے, آؤ آسمان والوں کو بھی نمٹائے دیتے ہیں. هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, جو لوگ آسمانوں میں انہیں بھی نمٹائے دیتے ہیں. فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ, تو سڑ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکنا شروع کر دیں گے. اپنے تیر آسمان, اسی لیے آپ دیکھیں جو ان کی تصویریں جہاں جس میوزیم میں آج پائی جاتی ہیں ان کے ہاتھ میں تیر کمان ہے. لندن کا جو گلیڈ ہال ہے وہاں تصویر بنی ہوئی ہے ان کی, یاجوج ماجوج کی تصویریں, یاجوج کی اور ماجوج کی دونوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں, دونوں کے ہاتھ میں تیر کمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے انہیں, یہ دنیا جانتی ہے, آپ کے علاوہ سب جانتے ہیں. بہت مصیبت یہ ہے. تو یہ تیر چلائیں گے کیا کہہ کے؟ ہلم فلنقتل من فی السماء, اور آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کرشمہ ہے۔ فَيَرُدُّ اللَّهُ بِنُشَّابِهِمْ مَغْضُوبَةً دَمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیروں کو جب واپس کریں گے، یعنی اللہ کے حکم سے جب وہ تیر اپنی بلندی کو چھو کر کے اور واپس آئیں گے تو خون میں سنے ہوئے ہوں گے۔ روایت کے الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیروں کو خون میں سنا ہوا واپس کریں گے، تو پھر وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی نمٹا دیا۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اور آپ کو معلوم ہے ڈیپورٹڈ ہے کہ زمین سے انہیں ڈیپورٹ کر کے اوپر پہنچایا گیا ہے سیف زون میں ان سے بچنے کے لیے، تو جتنا راشن پانی ان کے پاس تھا وہ سارا اوپر لے گئے ہیں۔ اب وہ سارا کا سارا ختم، وہ سارا کا سارا ختم، جو کچھ بیچتا تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں، ہر روایت میں یہ لفظ موجود ہے اس طرح کی کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ 100 دینار سونے کے سکے، 100 اشرفیوں سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا بیل کا ایک سر۔ گوشت میں سب سے آخر میں بکنے والا اور عام گوشت سے سستا بکنے والا، اس لیے مثال دی ہے۔ تو اب لوگ پریشان ہو جائیں گے، بھوک کی جب شدت ہوگی تو سب مل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، پھر سب مل کر کے دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نمٹائیں گے۔ کیسے نمٹائیں گے؟ ان کے گلٹی نکلے گی، ان کے ایک گلٹی نکلے گی، ایک کیڑا پیدا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو عربی میں نغف کہتے ہیں، اس کیڑے کو نغف کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے مائسس کہتے ہیں۔ وہ کیڑا یہاں پہ اتنی تیزی کے ساتھ گلن پیدا کرے گا کہ یہ سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے، کموت نفس واحدہ، جیسے ایک آدمی مرتا ویسے کھٹ سے سارے مر جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جمعیت کو لے کر کے نیچے اتریں گے، تو یا آپ سمجھیے کہ فَلَا يَجِدُونَ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا زَحَمَهُمْ، کہ زمین پر اترنے کے بعد ایک بالشت زمین خالی نہیں ہوگی ان کی لاشوں سے۔ پرسنٹیج تو ابھی آپ کو پتہ ہی چل گیا، تعداد تو پتہ چل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے اتریں گے، فَلَا يَجِدُونَ مَوْضِعَ شِبْرٍ، کہ ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاش نہ پڑی ہو، اور جس کو ان کی لاش نے، اور چونکہ ایک عجیب بیماری سے مرے ہیں تو پورا گل گیا ہے ایک دم، تو نیچے اتنا تعفن ہے ان کے خون اور پیپ اور سڑن کی وجہ سے کہ ناک نہیں دی جا رہی ہوگی، بہت پریشان ہو جائیں گے۔ تو پھر ایک بار دعا کریں گے سارے کے سارے مل کے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اتنے بڑے منظرنامے کو چینج کرنے کے لیے کاہے کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ دعا کو، سمجھ لیجئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھی مل کر کے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پرندے بھیجیں گے، وہ پرندے کا کرین ٹائپ کے ہوں گے، کل بخت، جس طرح سے اونٹوں کی گردن ہوتی ہے جسے دیکھ کر کے کرین بنائی گئی ہے، سمجھیے، تو وہ اس طرح کے پرندے ہوں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے ایک مخصوص جگہ ڈال دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ ایک روایت کے الفاظ کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں وہ ڈال دیں گے، ایک روایت میں لفظ نہبل استعمال ہوا ہے کہ وہ مقام نہبل پر ڈال دیں گے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں ان لاشوں کو اٹھوا کے ڈلوا دیں گے ان پرندوں کے ذریعے سے، لیکن لاشیں ڈال دی گئیں، اس سے نکلا ہوا خون اور پیپ جو زمین پہ موجود ہے وہ بہت تعفن پیدا کر رہا ہے۔ تو پھر تیسری بار پھر دعا کی جائے گی کہ مولا ابھی یہ زمین رہائش کے لائق نہیں ہے، بہت زیادہ یہاں تعفن موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد آسمان سے کہیں گے بارش کھول دے اپنی، تو اس کے بعد بارش ہوگی مسلسل 40 دن تک، کوئی مکان، کوئی جھوپڑی ایسی نہیں بچے گی جہاں تک اس کا پانی نہ پہنچے۔ پھر یہ معلوم ہے یہ زمین کیسی ہو جائے گی؟ مثل الزلفہ، یعنی شیشے کے مانند چمکنے لگے گی۔ پھر اللہ تبارک، چونکہ اتنی بابرکت بارش ہے، وہ سب سے بابرکت بارش ہے، وہ تسلسل جو پہلے دن سے شروع ہوا اور قیامت تک جو بارش برسے گی اس میں سب سے بابرکت بارش وہی ہے۔ اتنی زمین ارجاوان ہو جائے گی، زمین اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ اس کے اندر اتنے منرلز اور وٹامنز پہنچ جائیں گے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے کہیں گے کہ اپنے ثمرات کو اگل دے، اپنی برکت کو اگل دے۔ تو اس زمین سے جو پیداوار ہوگی، آپ کو تو لگے گا مولانا کوئی کہانی کہہ رہے ہیں، لیکن میں اسی لیے بیچ بیچ میں روایت کے الفاظ ڈالتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا یہ دماغ بھٹکنے نہ پائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بہت بڑا گول اس ایک انار سے سیراب ہو جائے گا. پھر بیشتر چھتیں وتیں تو ختم ہو چکی ہوں گی، میدان ہوگا، تو پھر اسی انار کے چھلکے میں اس طرح سے لاٹھی لگا کر کے اس کو سائبان اور چھتری کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. مثل الظلہ، اس کے سائے میں 70 لوگ آ جائیں گے. اتنے بڑے انار بک رہے ہیں نا اس ٹائم، آپ نے دیکھا ہی ہے، انگور کے اتنے بڑے بڑے. یہ پلٹ کر کے، یہ زمین کی اپنی قوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بارش برسائیں گے اس بارش کی برکت اور اس کا اثر یہ ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ ایک اونٹنی کا دودھ سینکڑوں لوگ پی لیں گے. فئام من الناس، ایک بہت بڑی جماعت، یعنی سینکڑوں پر مشتمل ایک پورا کا پورا لشکر ایک اونٹنی کے دودھ سے پی کر سیراب ہو جائے گا. والفئۃ من البقرہ، اور ایک بڑی جماعت، یعنی اس سے کچھ چھوٹی جماعت جو سینکڑوں پر مشتمل ہوگی، وہ ایک گائے کے دودھ سے سیراب ہو جائے گی. ایک پورا بڑا خاندان جس کو قبیلہ کہتے ہیں، قبیلے میں شاخیں بھی ہوتی ہیں، جیسے قریش ایک قبیلہ ہے اور اس کی شاخوں میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، پھر اس طرح سے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک بہت بڑا قبیلہ ایک بکری کے دودھ سے سیراب ہو جائے گا. یعنی زمین پر اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی. اب آخر میں بچا ہے تھوڑا سا معاملہ کہ یہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں؟ کوئی جانور ہیں یا انسان ہی ہیں، ہم جیسے ہیں، یا کچھ اور ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو قصے کہانیاں آپ کے یہاں موجود اور رائج ہیں کہ وہ بالشتیے ہیں، کہ ایک بالشت کے ہوتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اور ایک بچھا لیتے ہیں اور ایک اوڑھ لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو طرح طرح کی خرافات مشہور ہے، ان سب کو درکنار کر دیجئے. یہ سب واہیات باتیں ہیں. میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اس وقت یہ جتنی ذریت یہاں موجود ہے اس پوری کائنات میں، وہ ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک اور نام ہے آدم ثانی. حضرت نوح علیہ السلام تک جتنی دنیا تھی وہ ساری کی ساری دنیا اپنی نافرمانی کی وجہ سے سیلاب میں بھگتا دی گئی. دیٹس فنش. ان کے اپنے بیٹے بھی تو کام میں آ گئے تھے. عابر اور کنعان دونوں کے دونوں غرق ہو گئے تھے. اور 3 بیٹے جو ایمان لے آئے تھے، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے جو ایمان لے آئے تھے جو کشتی میں تھے، یہ انہی تینوں کی اولاد ہیں. سیمیٹک آپ کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت سام کی اولاد ہیں، جس میں اہل عرب ہیں. اہل عرب پورا حجاز مقدس اور وہ پورا آس پاس کا علاقہ وہ سام کی اولاد ہیں، سیمیٹک کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ حام کی اولاد، بربر، افریقی، حبشی، وہ کالے والے جتنے بھی ہیں وہ حام کی اولاد ہیں. اب کون بچا؟ یافس بچے. یافس کی اولاد ہی میں یہ یاجوج اور ماجوج ہیں. اب آپ کے لیے سوال یہ رہ گیا کہ ہم کن لوگوں میں؟ ہم بھی یافس کی اولاد ہیں. یعنی یاجوج اور ماجوج ہمارے کنبے سے. بھائی انڈینس اصل اولادیں حضرت یافس کی جو بالکل اسپیشل ہیں، وہ سارا کا سارا یہ والا علاقہ جو ہے، جو رشیا سے شروع ہوتا ہے، یہ رشیا کے لوگ جو ہیں یہ بھی اسی ایک خاندان میں سے. یاجوج اور ماجوج کے کل 22 قبائل ہیں. اگر تحقیق کی بات کریں تو کل 22 قبائل ہیں، جن میں سے 21 دیوار کے پیچھے، اس ٹائم 21 دیوار کے پیچھے اور ایک باہر. باہر والے کون ہیں؟ وہی ٹرکش. یہ جو ترکیہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور چپٹے اور چوڑے چکلے منہ، یہ الفاظ حدیث کے ہی ہیں. المجان المطرقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ تمہاری ان سے جنگ ہوگی. تاتار انہی میں سے، منگول، یہ سارے کے سارے اسپیشلی یاجوج ماجوج. تو یہ جو پورا خطہ ہے، چائنا ہو، منگولیا ہو، یا ادھر قزاقستان، داغستان اور رشیا کے سارے
علاقے ہوں یا وہ کاکیشیا تک، یہ سارے کے سارے خطے یہ اسی قبیلے کے ہیں۔ انڈیا والے کن قبائل سے؟ انڈیا والے بھی یافس کی اولاد ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ یاجوج اور ماجوج ہم ہی میں سے ہیں، ہم ہی جیسے ہیں۔ اب اس بحث کو میں نہیں چھیڑوں گا، یہ ہاتھی خانے میں کام آئے گی، جسے سننا ہو وہ اس پہ سن لے گا۔ اب یہ تفصیل باقی ہے کہ وہ جو حضرت ذوالقرنین نے ان کو روک دیا تھا، یہ بہت بدماش اور بہت ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں، کچھ گنگا پار سے آئے ہوئے ہیں، کچھ ادھر دیہاتوں کے آئے ہوئے ہیں، فتح گڑھ کے اطراف میں جو بسے ہوئے ہیں، تو وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی تہذیب الگ ہے۔ یہ جب تک وہاں رہ رہے تھے تب تک ان کی تہذیب الگ تھی، یہاں آنے کے بعد تہذیب الگ ہو گئی۔ تو یہی ہے کہ وہاں سے آپ کو معلوم ہے دو ایریاز دنیا کے ایسے ہیں جہاں سے انسانوں کے سموہ اٹھے ہیں، انسانوں کے سیلاب اٹھے ہیں اور دنیا میں بس گئے ہیں۔ ایک وہی حجاز کا خطہ ہے اور ایک یہی منگولیا کا حصہ ہے۔ یہ بڑی ہسٹری کی بات ہے، اب اتنے مہین اور باریک باتیں جمعہ کے خطبوں میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں غور سے۔ بہرحال تو سب سے زیادہ جو تعداد انسانوں کی آتی ہے وہ ادھر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک دم نکال دیں گے۔ تو ذوالقرنین نے 3 بڑے بڑے سفر کیے تھے۔ اب ذوالقرنین کی تحقیق بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے ایک مشرق کا ایک مغرب کا لمبا سفر کیا تھا، اور اس کے بعد ایک شمال کا، ایک سفر شمال کا بھی ہے، اس کو سمت نہیں بتلائی ہے، شمال۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایسی قومیں ہیں جن کی ہم گفتگو نہیں سمجھ سکتے۔ ترجمان سے بات چیت کی گئی، انہوں نے شکایت کی کہ ایسے ایسے ادھر لوگ رہتے ہیں، بڑے جنگلی ٹائپ کے ہیں، وہ آ کر کے یہاں روزانہ قتل و غارت گری کرتے ہیں اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، آپ ان سے ہمیں کسی طرح بچنے کا یا ہمیں بچانے کا سسٹم بنا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا تھا آتونی زبر الحدید، کہ تم ہمیں لوہے کے تختے لا کے دو۔ تو انہوں نے لوہے کے تختوں سے وہ دیوار بنائی، پھر اس کے بعد کہا کہ پگھلا ہوا تانبا پگھلا کے لے کر کے آؤ، تو تانبا پگھلا کے لا کر کے دیا گیا، حتی افرغ علیہ قطرہ، یہاں تک کہ ان سارے لوہے کے ان ردوں کو کاہے سے جام کیا ہے؟ تانبے سے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب بنا دی ہے، یہ 2 دروں کے بیچ میں ہے، درہ داریال جو کاکیشیا کے علاقے میں ہے، ادھر داغستان، قزاقستان اور قفقاز اور کوہ قاف کے پہاڑوں کی طرف آپ تلاش کریں گے تو مل جائیں گے۔ حالانکہ دیواریں 1 نہیں 4 بنی ہیں، ان میں سے یہ والی جو میں بتلا رہا ہوں، جو الفاظ میں نے بتلائے ہیں کہ یہ قفقاز کے پہاڑوں میں، وہ ایک درہ تھا جس سے یہ لوگ آ جاتے تھے، اتنا اونچا درہ کہ وہاں تک چڑھا نہیں جا سکتا، اسی لیے جب انہوں نے اس کو بنا دیا تھا ذوالقرنین نے تو کیا کہا تھا؟ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یہ اس کے اوپر چڑھ نہیں پائیں گے، یہ اتنی اونچی ہے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں سوراخ کر پائیں گے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے اس وقت بند کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ دیوار ہے یا اس کے پیچھے وہ لوگ موجود ہیں یا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ نہیں، قرآن نے اس کو چھوڑ دیا۔ تحقیق کریں گے تو تحقیق جو موجود ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، وقت موجود نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے تو حتی اذا فتحت، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو کھولنا چاہیں گے تو پھر کھول دیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، یہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ جدھر دیکھو گے ادھر سے یہ اترتے ہی دکھیں گے، سڑکوں پہ تو دوڑ ہی رہے ہوں گے، یہ دیواروں سے اترتے دکھائی پڑیں گے، ہر طرف سے جس طرح سرک رہے ہوں، جس طرح کبھی پنکھیاں آتی تو ہر طرف سے پنکھیاں آنا برسات کے موسم میں آپ کے ہائیلوجن کے آس پاس جو پنکھیاں دکھتی کتنی تیزی کے ساتھ آتی، ویسے ہی حال ان کا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس زمین پر رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، وہ یہاں آ کر کے شادی بھی کریں گے۔ میں نے بتلایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے سے، پھر اس کے بعد اولاد بھی ہوگی، انتقال ہوگا، انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم دائیں بائیں، اور بیچ میں یہ دونوں حضرات کل قیامت میں قبر کے پھٹنے کے بعد اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے بغل میں، یہاں بغل میں کوئی چیز پیدا ہو جائے گی، کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی، کوئی گلٹی پیدا ہو جائے گی، جتنے بھی ایمان والے ہیں، مخلص ایمان والے، وہ سارے کے سارے چشم زدن میں ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ بچیں گے جو انتہائی درجے کے واہیات اور جانور قسم کے ہوں گے، حتی یحرجون تحارج الحمر، یہاں تک کہ راستوں میں وہ زنا کریں گے، کھلے راستوں میں زنا کریں گے۔
پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا آپ کا منظرنامہ ہے، اور آخر تک ابھی اس کے بیچ میں جو اور علامات قیامت باقی ہیں ان کو ہم آئندہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے تمام فتنوں میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے، اس کے لیے ہمت اور حوصلہ مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔